فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قبلہ ڈاکٹر فاروق صاحب، حضرت قاضی صاحب، علماء کرام اور معززین شہر، میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کی دعوت پر خاص طریقے پر ڈاکٹر صاحب کی دلچسپی کی چیز قرآن شریف کے سلسلے میں جو خدمت آپ نے کی ہے مجھے دیکھنے کا موقع ملا، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ کی کتاب سے ڈاکٹر صاحب کا یہ تعلق ڈاکٹر صاحب کی دنیا اور آخرت میں بہتری اور اللہ کی رحمت سے قربت کا سبب بنے۔ ڈاکٹر صاحب نے جن خیالات کا اظہار اس فقیر اور ہیچ مدان کے لیے پیش کیا ہے، یہ ان کی محبت کی بات ہے اور بڑا پن ہے، ورنہ میں جانتا ہوں کہ میں مقرر نہیں اور تقریر کرنے سے گریز کرتا ہوں، لیکن کیونکہ میرا تعلق سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند سے ہے اور دوسرا پھر تعلق علماء ہند سے ہے، اس لیے میں اس کوشش کے باوجود کہ میں تقریر اور پروگراموں سے بچ نہیں پاتا۔ اس موقع پر جبکہ علماء کرام اور بزرگوار کے یہاں موجود ہیں، میں اپنی مختصر سی بات کے اندر دو باتیں پیش کروں گا۔ ایک تو یہ کہ ہم اور آپ ملک کے اندر جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ سن 47 کے اندر وہ حالات آئے ہوں، لیکن کچھ گوشے ان حالات کے ایسے ہیں کہ جو اس وقت بھی یہ صورتحال نہیں تھی۔ قطع نظر اس کے ان حالات کی وجہ سے ملک کہاں جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، لیکن ملک کی مختلف اقلیات کے ساتھ اور پہلے نمبر پر مسلمان کے ساتھ نفرت کی جو سیاست کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، وہ سن 47 کے اندر بھی نہیں تھی، اگر تھی تو کچھ دن رہی، اس کے بعد وہ ختم ہو گئی۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ملک کے ہر طبقے کے پاس جو طاقت ہے وہ اپنی اس طاقت کو بالخصوص مسلم اقلیت کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس نفرت کی سیاست کا مقابلہ کس طرح کریں؟ ہمارے پاس دنیا کے وہ وسائل نہیں ہیں، ہم ملک کے اندر ایک اقلیت ہے، ایک ایسی اقلیت ہے کہ جس کو سن 47 سے لے کر آج تک چاہے کسی کی بھی حکومت ہو، لیکن کنارے لگانے کے لیے جو بھی پروگرام ہو سکتا تھا اس کے سامنے لایا گیا ہے۔ نہ صحیح اس طاقت کے ساتھ جو آج جو طاقت اس کے لیے خرچ ہو رہی ہے، لیکن بہرحال مسلمان
ہر میدان کے اندر کنارے لگایا جاتا رہا ہے، فسادات نے اس کی کمر کو توڑ دیا۔ یہ صحیح ہے کہ گلی کوچے میں اور ہر جگہ جو معاملہ آج ہے اور جس طرح سے میڈیا گورنمنٹ کی سرپرستی کے اندر یہ کام کر رہا ہے، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، جتنا آج ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اپنی بے بسی کے ہوتے ہوئے ہمیں کس طرح اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور ہم کس طرح اس کا جواب دے سکتے ہیں اور توڑ سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شکایت کرنا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، کوئی مفید نہیں ہوگا، بلکہ وہ طبقہ جو ہمیں کنارے لگانا چاہتا ہے ہماری پریشانی سے خوش ہوگا کہ ہم کامیاب ہیں۔ لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، آپ علماء امت ہیں، جہاں ہیں آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ میرے نزدیک اور جمعیت علماء کے اکابر کے نزدیک جو اس دنیا سے چلے گئے، ان حضرات نے اس کے مقابلے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا تھا، میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں گویا کہ ساری دنیا کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کا مقابلہ بغیر اس کے نہیں کر سکتے کہ وہ نفرت کی سیاست عام کر رہے ہیں، آپ پیار و محبت کی سیاست عام کیجیے۔ آپ اگر کہیں مقابلہ کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے مقابلہ کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر پائیں۔ اپنی نجی زندگی کے اندر، اپنے خطبات کے اندر، اپنے جلسوں کے اندر، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کے اندر آپ اس جذبے کو پیدا کیجئے کہ آپ کا مذہب یہ کہتا ہے کہ آپ انسانیت کی بنیاد پر اپنے رشتے کو قائم کریں، صرف مذہب ہی کی بنیاد پر نہ قائم کریں۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے کہ آج دنیا کے اندر جو حالات ہیں ان حالات کا مقابلہ آپ کریں، نہیں، میں اس سے اوپر اٹھ کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مذہب آپ کو یہ تلقین کرتا ہے کہ آپ ہر انسان کے ساتھ پیار و محبت اور احترام کا معاملہ۔ اگر آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے کہ دین اسلام کس طرح پھیلا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد جب سے آپ کے گردن پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ آپ اللہ کے دین کو دنیا تک پہنچائیں، وہ آپ کی جب عمر مبارک 40 سال کی ہوئی ہے تب یہ چیز آپ کے اوپر ڈالی گئی، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، وحی کا سلسلہ نہیں تھا، خدا کے پیغام آپ تک نہیں پہنچتے تھے۔ جب آپ کو نبوت اور رسالت دے دی گئی تو اب آپ سے فرمایا جا رہا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اس سے پہلے کوئی پیغام آپ کو دینے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کے پاس پیغام آتا ہی نہیں تھا۔ اب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کرو یہ کرو، پھر آپ اس کے بعد 13 سال تک انہی لوگوں کے درمیان میں رہے، جو کوئی ظلم ایسا نہیں تھا جو ان لوگوں نے آپ پر اور آپ کے ان گنے چنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر نہ کیا، وہ جو گنے چنے لوگ مکہ معظمہ کے اندر ایمان لائے۔ اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں آپ نہ تلوار اٹھائیے نہ کچھ کیجیے، ہر ظلم کو سہیے برداشت کیجیے، تلوار نہ اٹھائیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال اسی طرح سے گزارے۔ اب اس کے بعد آپ تشریف لائے مدینہ منورہ کے اندر،
اب قرآن کی آیت اترتی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں پر ظلم کیا گیا ہے اب ان کو اجازت دی جا رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں سمجھ گیا کہ اب دروازہ کھل رہا ہے۔ الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله، جو لوگ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، مکہ معظمہ سے شہر بدل کر دیے گئے اور کچھ نہیں انہوں نے کیا، ان کے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو اجازت ہی نہیں دی تھی تلوار اٹھانے کی، تو یہ ظلم کیوں ہو رہا تھا؟ الا ان يقولوا ربنا اللہ، صرف ایک ہی بات تھی کہ یہ ہمارا ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس عقیدے کو کیوں اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں آ کر کے ایک ایسی چیز کی ہے جس کا تصور بھی مکی زندگی کے اندر نہیں تھا۔ وہ کیا ہے؟ ایک حکومت، ایک ملک کی آپ نے بنیاد رکھی ہے، وہ مدینہ منورہ ہے۔ جس طریقے سے حکومتوں کی فوج ہوتی ہے، فوج بھی ہے آپ کے پاس، ورنہ غزوہ بدر غزوہ احد کس طریقے پر ہوتے؟ آپ نے مکے کو فتح کیا، آپ کے پاس جیل خانہ بھی ہے، قرآن کے اندر اسیر کا لفظ لیا تھا قیدی کے لیے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اسیر کون ہے؟ قیدی۔ آپ اگر اس کی تفسیر دیکھیں گے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں کوئی ایسا عمل کرنے والا نہیں تھا کہ جس کو قید میں ڈالا جائے۔ وہ کہتے ہیں قیدی جتنے تھے سب دوسرے مذہب کے لوگ تھے، جیل خانہ بھی تھا، اور اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جنت کے مستحق ہیں۔ ان الابرار جن کو فرمایا جا رہا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور وہ قیدیوں کو کھانا۔ اور قیدی اس وقت وہ نہیں ہے جو مسلمان قیدی ہیں، قیدی اس وقت وہی ہیں جو منافق ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اور وہ اسلام کے اسلام جو آپ کی حکومت ہے اس کے خلاف کام کرتے ہیں، باز نہیں آتے ہیں، تو ان کو قید کے اندر ڈال دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے آپ نے ایک حکومت قائم کی، آپ کا بیت المال تھا، یہ حکومت آپ نے قائم کی ہے۔ جتنی قرآن کی آیتیں آتی ہیں کہ ان کافروں کو مارو، وَاقْتُلُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوهُمْ، یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں کہ حکومت بنا ڈالی، اسلامی حکومت قائم ہو گئی، مدینہ منورہ اس کا دار السلطنت ہے، اس کی فوج بھی ہے، اس کا بیت المال بھی ہے، اس کا قید خانہ بھی ہے۔ جو لوگ اب آ کر کے حکومت اسلامیہ کے قاعدے قانون کے خلاف کریں گے ان کے ساتھ قتال کریں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علماء کرام کو جب وہ میدان میں اتریں گے تو انہیں ان چیزوں سے واسطہ پڑے گا۔ اس لیے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، دنیا یہ کہتی ہے کہ اسلام تو قتال کا حکم دیتا ہے، مگر کن لوگوں کے ساتھ؟ آج بھی دنیا کی کسی حکومت کے مقابلے میں اگر کوئی آ کر کے اس ملک کی جڑ کھو دے گا تو کیا وہ ہاتھ باندھ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ اگر ان کے پاس ایٹم بم تھا تو انہوں نے ایٹم بم مار دیا۔ اگر اسلام یہ کہتا ہے کہ ان دشمنوں سے لڑو، جو خلافت اسلامیہ جو دنیا میں سب سے پہلی خلافت اسلامیہ ہے،
اگر وہ وہاں بھی مسلمانوں کو جینے کا حق نہیں دیتے اور اس کی جڑ اکھاڑنا چاہتے ہیں تو اسلام کہتا ہے کہ ان سے لڑو. آج بھی دنیا یہی کرتی ہے, کوئی دودھ نہیں پلاتی اپنے دشمنوں کو. مجبوری کیا, آپ لوگ علماء کرام ہیں, اگر آپ پیار و محبت کا پیغام لے کر دنیا میں اتریں گے دنیا کے سامنے, تو آج پڑھی لکھی ہے دنیا ہے, وہ آپ کے سامنے یہ اعتراضات پیش کرے گی. آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے اور کیوں کہہ رہا ہے, تبھی آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ مقابلہ اگر کر سکتے ہیں تو اس نفرت کی سیاست کا مقابلہ جس طرح آگ سے آگ کو نہیں بجھایا جا سکتا, آگ کو بجھانے کے لیے اس کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے, آپ کو اس نفرت کی سیاست کے مقابلے میں پیار و محبت کی بارش برسانی پڑے گی, تب تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں, ورنہ کامیاب نہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو یہ کام کرنا چاہیے, اور خاص طریقے پر علماء امت کو کام کرنا چاہیے, اور اسلام کی اس روح سے انہیں واقف کرنا چاہیے کہ جو تم کر رہے ہو وہ غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر کر رہے ہو, ورنہ مسلمان تو ہمیشہ گزار رہے. اور مسلمان ہندوستان میں آج سے نہیں رہتا ہے, ہزاروں سال سے رہتا ہے. اگر آپ تاریخ کو دیکھیں گے, اور بہترین کتاب ہے اکبر خان صاحب نجیب آبادی مرحوم کی آئین حقیقت نما, جو دارالعلوم دیوبند سے بھی چھپی ہے, آپ اس کتاب کو پڑھیے تو آپ کو تاریخ بالکل مسلمانوں کی ابتدا سے لے کر کے آخر تک ملک کے اندر ملے گی. بڑی بہترین کتاب ہے. اگر آپ معلومات کرنا چاہتے ہیں تو اسلام اگر دنیا کے اندر 1400 سال سے ہے تو اس ملک کے اندر اسلام 1300 سال سے ہے, اور مسلمان گاؤں در گاؤں, قصبہ در قصبہ, شہر در شہر, پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے. چین و سکون اور امن و امان کے ساتھ مسلمان رہتا ہے, کہیں تو کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. لیکن آج کی موجودہ سیاست یا یوں کہیے کہ ملک کی آزادی اور تقسیم ملک کے بعد کی سیاست بالکل بدلی ہوئی سیاست ہے. اور آج تو نفرت اس طریقہ کی گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں اس گورنمنٹ کی کرسی پر باقی بیٹھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس نفرت کی سیاست کر کے ہندو ووٹ ایک طرف, مسلم ووٹ ایک طرف, مگر اس کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. میں آپ حضرات سے صرف یہی بات کہتا ہوں, اور یہ بات میں اسلامی نقطۂ نظر سے کہتا ہوں. اسلام کو کی تعلیمات کو اگر آپ دیکھیں گے, جگہ جگہ دیکھیں گے, اس میں ہندو مسلم کی فرق نہیں ہے. سچ بولنا, ہر ایک کے ساتھ سچ بولنا, امانت میں خیانت نہ کرنا. ہندو اور مسلمان کسی کی بھی امانت میں خیانت کرنا پاپ ہے, چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو. یہ ایسی چیز ہے جس کے اندر کوئی تردد نہیں ہے. قرآن کی ایک آیت ہے, میں اپنی بات مختصر سی کہتا ہوں, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کو ادا کرو. اس کے اندر مسلم اور ہندو کی کوئی نہیں. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, اور جب لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو تو تمہارا فیصلہ عدل و انصاف کا. قرآن کہتا بین الناس, لوگوں کے درمیان میں, یہ نہیں کہتا بین المسلمین. یہ سوچنے کی بات ہے. اور امانت کے سلسلے میں مفسرین کہتے ہیں اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ کے اندر مقیم تھے, نبی بن چکے تھے, آپ کے خلاف مکہ معظمہ کا ماحول بن چکا تھا.
ایک شخص تھے، ان کا نام تھا عثمان. وہ ہفتے میں 2 دن کعبۃ اللہ کے دروازے کو کھولتے تھے اور دروازے کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے. وہ تو ان کی منوپلی تھی، جسے چاہتے تھے اندر جانے دیتے تھے، جسے چاہتے تھے نہیں جانے. ایک دن اللہ کے نبی نے چاہا کہ وہ اندر جائیں، انہوں نے منع کر دیا. تم کون ہوتے جانے والے؟ ہمارے معبودوں کو برا بھی کہتے ہو اور ہم تمہیں اندر بھی جانے. ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا لڑنے لگتا. آپ بڑے چین و سکون کے ساتھ، مطابق کے ساتھ ایک طرف کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد خدا جانے عثمان کے دل کے اندر کیا بات آئی، تو انہوں نے کہا محمد آؤ، جاؤ اندر. علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانے لگے تو کھڑے ہو گئے عثمان کے سامنے اور کہا کہ عثمان، آج تو تم نے مجھے روک دیا. یہ بتاؤ، جس دن کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دے دوں گا، یہ بتاؤ اس دن کیا کرو گے؟ کوئی تصور کر سکتا تھا کہ آج جو نبی کعبے کے سائے میں اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا، کوئی ایسا وقت آئے گا کہ کعبۃ اللہ کی چابی بھی ان قریش کے پاس نہیں ہوگی، یہاں کے رہنے والوں کے پاس، اس نبی کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں ہوگی. تو عثمان کہنے لگے کہ محمد، اگر کوئی دن ایسا ہوگا تو اس دن مکے کے لوگ بہت ذلیل و خوار ہوں گے. آپ نے فرمایا نہیں، بڑی عزت والے ہوں گے. بات ختم ہو گئی. یہ نہیں مفسرین لکھتے ہیں، معلوم نہیں کہ ہجرت سے کئی سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، لیکن ہجرت ہوئی. ایک دن ایسا آیا کہ سب مل کر کھڑے ہوا کہ آج محمد گھر سے نکلے علیہ الصلوۃ والسلام تو قتل کر دو. اللہ نے انہی کے درمیان سے آپ کو نکالا اور آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. وہاں سے دونوں کو اٹھے، غار کے اندر گئے اور وہاں سے اٹھے اور مدینہ منورہ آ گئے. اب آپ سمجھیے 1 2 3 4 5 6 7 8 سال گزر گئے. اب اللہ حکم دیتا ہے کہ جاؤ مکہ معظمہ کو فتح کرو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور چٹکی بجاتے بجاتے مکہ کو فتح کر دیا. اب آپ نے فرمایا کہ جاؤ عثمان سے چابی لے کر جاؤ. چنانچہ بلایا گیا. عثمان نے کہا میں چابی نہیں دوں گا، اپنے ہاتھ سے چابی دوں گا محمد کو. ابھی تک تمام محدثین کہتے ہیں کہ اس وقت تک عثمان ایمان نہیں لائے. خود آئے اور آ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو چابی دی. آپ نے کعبۃ اللہ کے دروازے کو اپنے مبارک ہاتھوں سے کھولا، اندر تشریف لے گئے. کعبۃ اللہ میں اس وقت ہو سکتا ہے آج بھی یہی 3 ستون تھے. آپ گئے، آپ نے جو ادھر کا ستون تھا اس کے برابر میں کھڑے ہو کر کے رکعت پڑھی، کعبۃ اللہ کے در و دیوار کو دھویا اور باہر تشریف لائے. اب یہ فاتح تھے 10,000 صحابہ. یہ بھی عجیب و غریب چیز ہے کہ 8 سال پہلے جس نبی کو ایک ابو بکر کے ساتھ اس شہر سے نکالا گیا تھا، اس طرح جنگل کی آگ کی طرح اسلام پھیلا کہ 8 سال کے بعد 10,000 جان دینے والے صحابہ اور آئے اور چٹکی بجاتے بجاتے اس کے اندر بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ کے چچا ہیں، اور عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ علیہ اجمعین، اور ہر شخص گردن اٹھا کر دے اور یہ تمنا کرتا کہ آج کعبۃ اللہ کی چابی رسول اللہ اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے دے دیں. قیامت تک یہ بات رہے گی کہ فتح مکہ میں رسول اللہ نے عثمان سے چابی لے کر کے مجھے دی تھی. اس وقت اللہ اس آیت کو اتارتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن ہاتھوں سے لی جائیں گی انہی ہاتھوں کو واپس کی جائیں گی. حالانکہ ابھی تک ایمان نہیں رہے. اللہ کے نبی نے آیت پڑھ کر سنائی اور عثمان کو بلا کر کے چابی ان کے ہاتھ میں دی. ابھی تک ایمان نہیں رہا، اب قدموں میں گرے اور ایمان لائے.
انسان کا حق ہے انسانیت کی بنیاد کے اوپر. اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے اور غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام کس طریقے سے انسانیت کی بنیاد پر خدمت کرتا ہے. نبی کریم علیہ السلام کے پاس لوگ آتے ہیں, مشرک لوگ آتے ہیں, اور آپ ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں. یہ نہیں ہے, قرآن یہ نہیں کہتا کہ جہاں ملے اس کو قتل کر لو. آج کا پروپیگنڈا یہی ہے. علماء امت کو خاص طریقے سے اس موضوع کے اوپر غور کرنا چاہیے, قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے, اور اس طرح کی روایات اگر آپ پڑھیں گے احادیث اور قرآن کی آیتوں کو تو آپ کو سینکڑوں جگہ یہ چیز ملے گی کہ ہندو مسلم کی کوئی قید نہیں ہے, مشرک اور کافر کی. مسلمان کا فرض ہے کہ ہر ایک کے ساتھ پیار و محبت اور انسانی حقوق کی ادائیگی کی زندگی گزارے. ایک بات تو میری ہے, آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. آپ کے کاندھوں کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے. اگر آپ نہیں کریں گے کل اللہ کے دربار میں آپ کو جواب دینا پڑے گا. اگر آپ کریں گے اور حسن نیت کے ساتھ کریں گے, ہو نہیں سکتا کہ خدا کی نصرت اور تائید آپ کے ساتھ. یہ ایک طریقہ ہے. دوسری چیز میں ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہوں اور آپ کے رات سے, آپ کے موجودہ دور کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے وہ صورتحال بڑی خراب ہے. RSS نے ملک کے اندر ہزاروں ہزار اپنے تعلیمی مرکز کھول رکھے. ان تعلیمی مراکز کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر 30% مسلمان بچے اور بچیاں. اچھا, ان 30% میں یہ کاغذات اسی لیے لے کر کے آیا تھا کہ میں آپ کے سامنے اس کو بیان کروں. آپ اس کو پڑھیے کہ اس کے اندر ہوتا کیا ہے. دیکھیے, RSS اسکولوں میں مسلم طلبا ہندوتوا کے ساتھ رہنا سیکھ رہے ہیں. یہ RSS ہی کی ہے. اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر RSS کی تعلیمی پالیسی پہ نکالیں گے تو یہ صفحات آپ کے سامنے آ جائیں گے. اس کے اندر یہ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ مسلمان بچیوں کے ساتھ کہتے ہیں مسلم طلبا ہندوتوا کے ساتھ رہنا سیکھ رہے ہیں. اب بتائیے یہ کیا چیز ہے. مسلمان طلبا اپنی اسکولوں میں صبح کی عبادت ہندو ریتی رواجوں کی طرح ان اسکولوں میں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرنے کے بجائے وہ علم اور طاقت کے ہندو دیویوں سرسوتی اور درگا کی تصاویر کے سامنے دعائیں کرتے ہیں. اب بتائیے مسلمان بچے کا ایمان کہاں ہے؟ یہ تصویر ہے, یہ میرے خیال میں درگا کی ہوگی یا سرسوتی کی, وہ بیچ میں مورتی رکھی ہوئی ہے اور بچے تینوں طرف بیٹھے. یہ بتائیے کہ ہوگا کیا ملک میں قوم کا. اور یہ کہتے ہیں کہ 30% بچے مسلمان اس کے اندر پڑھ رہے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے اسکول بنانے چاہتے ہیں. اور آنے والے دن کیا ہوں گے ان کو کوئی نہیں جانتا. اس کی طرف خاص طریقے پر اللہ نے جن کو دولت دی ہے ان لوگوں کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اب دیکھیے مقصد یعنی کیا ہے مقصد. اس کے اندر 3 چیزیں. تیسری چیز ایسی نوجوان نسل تشکیل دینا جو ہندو راشٹر کو قائم کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرے. ملک اگر ہندو راشٹر بن جائے گا, یہ پرانی تحریک ہے, تو تقریباً 96 سال کی تحریک ہے. میں کہتا
کہتا ہوں اس کا مقابلہ آپ اسی طریقے پر کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی اسکول بنائیے تاکہ آپ اپنے بچوں کو ان اسکولوں کے اندر ان کے دین و ایمان کی تو حفاظت ہو، ان کے شرم و حیا کی تو حفاظت۔ اب آئیے RSS اسکولوں میں مسلم طلبہ ہندوتوا کے ساتھ رہنا سیکھ رہے ہیں، یہ عنوان دے رہے ہیں، ہندوتوا کے ساتھ رہنا سیکھ رہے ہیں۔ وہ کیا ہے ہندوتوا؟ بچے دیوی دیوتاؤں والے بھجن پڑھتے ہیں، ہاں تو دعا مانگتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے، سرسوتی اور درگا سے مانگتے ہیں۔ دیوی دیوتاؤں والے بھجن پڑھتے ہیں، کراگرے ساتے لکشمی اور جیوتی جیسے سنسکرت شلوک کا نعرہ لگاتے ہیں، اور اس کے بعد وطن سے محبت بھرے گیت گاتے ہیں۔ یہ سب مسلمان لوگ کیا کیا ہوا؟ کل اللہ پوچھے گا مجھ سے بھی اور آپ سے بھی، کیا کیا تم نے؟ کیا یہ جو سیلاب دنیا کے اندر آ رہا تھا، تم نے اس سیلاب کے لیے کیا کیا؟ تو آپ لوگ کیا جواب دیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں۔ اب ایک اور چیز دیکھیے، ہندوستانی نظام تعلیم کو بھگوا بنانے کے فوائد، یہ ہے انہوں نے قواعد لکھ دیا، اسے اردو نہیں آنتے تھے، فوائد ہے۔ کیا ہے بھگوا بنانے کے فوائد؟ مقابلے، مارکس، اور تیسری چیز جس کی طرف میں توجہ دینا چاہتا ہوں، یہ مقابلے، مارکس اور مدرسہ وادیوں کے خلاف نظریاتی جنگ۔ دیکھیے ان کی نظر کہاں کہاں ہے، اور وہ مسلمان کی اس نسل کو کس طرح برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور اس کا مقابلہ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ تعلیمی ادارے کھولنا چاہیے، بچیوں کے تعلیمی ادارے کھولیے، بچوں کے تعلیمی ادارے کھولیے، اور ان کا وہ اسٹینڈرڈ لائیے، وہ سطح دیجیے کہ جس سطح کے اوپر وہ تعلیم دیتے ہیں آپ اس سطح سے اچھی تعلیم، اچھی سطح کے اوپر اپنے اسکولوں کو کھولیے، ہر جگہ کھولیے، شہروں کے اندر کھولیے، دیہاتوں کے اندر کھولیے، اور اس کی کوشش ہونی چاہیے ہر علاقے کے اندر کہ مسلم بچوں کو وہ تعلیم مل سکے جو تعلیم آج کے دنیا کے اندر رواج ہے۔ ہم کسی تعلیم کی مخالفت نہیں کرتے۔ مسلم قوم کو اور ملک کو میں کہتا ہوں جس طرح مفتی کی ضرورت ہے، قاضی کی ضرورت ہے، حافظ کی ضرورت ہے، مولوی کی، اسی طرح ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، انجینئر کی بھی ضرورت ہے، وکیل کی بھی ضرورت ہے، ہر سطح کے اوپر افراد کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے مسلمانوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ تعلیم کی کوئی مخالفت نہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آنکھیں نہیں کھولی جائیں گی تو آنے والے دن مسلم قوم کے لیے خاص طریقے پر اور ہر اقلیت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ یہ کوئی عوام کا مجمع نہیں ہے، ماشاءاللہ اس کے اندر ڈاکٹر صاحب کے بھائی وغیرہ موجود ہیں، آپ علماء موجود ہیں۔ میں اس لیے آپ کے سامنے جس کھلے طریقے کے اوپر بیان کر رہا ہوں، آپ کو اس کو سمجھنا چاہیے، اس کے لیے کام کرنا چاہیے۔ آپ کے جو متعلقین ہیں ان کو آپ کہیے کہ وہ اس طریقے سے اگر نہیں چلیں گے تو آنے والی نسل کے دین و ایمان کو کبھی پکڑ نہیں پائیں گے، اور اس کا سوال کل قیامت کے دن آپ سے۔ میں تو بہت مشغول ہوں، میرے دل کے اندر ایک درد تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں آپ سے کہوں گا۔ میرا خیال یہ نہیں تھا کہ اس میں علماء ہی کی مجلس ہوگی، میں سمجھتا تھا کہ شہر کے لوگ بھی ہوں گے اس کے اندر،
نہ مجھے یہ معلوم تھا کہ کس طریقے کا پروگرام ہے، اس لیے میں نے اپنے ذہن کے اندر ایک چیز رکھی تھی کہ میں 2 چیزیں بتاؤں گا. ایک تو یہ کہ بھائی پیار و محبت سے مقابلہ کر سکتے ہو اس نفرت کا، نفرت سے نفرت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. دوسری چیز یہ ہے کہ مسلمان کو صرف مولوی ہی کی ضرورت نہیں ہے، حافظ ہی کی ضرورت نہیں ہے، مفتی ہی کی ضرورت نہیں ہے. قوم کو ہر میدان کے اندر افراد کی ضرورت ہے. ہم تو صرف اتنی بات کہتے ہیں کہ آپ بہترین سے بہترین انگریزی کا اسکول کھولیے، 1 گھنٹہ اس کے اندر دینیات کا دے دیجیے، تاکہ وہ ضروریات دین جن کے بغیر مسلمان نہیں رہ سکتا، چاہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پروفیسر بن جائے، مگر وہ یہ جانتا ہو کہ اسلام کہتے ہی ہے اور وہ مسلمان ہے. بس باقی آپ جو جی چاہتا ہے، جو اپنے بچوں کو مفتی بنانا چاہتے ہیں مدرسے کھلے ہوئے ہیں، حافظ بنانا چاہتے ہیں مدرسے کھلے ہوئے ہیں، آپ جتنا چاہے بنائیں. لیکن یہ سمجھنا کہ قوم کا ہر فرد حافظ قرآن ہی بنے اور مفتی ہی بنے، ایک بہت بڑا میدان ہے جو بالکل خالی رہ جائے گا اور اس کے اندر بڑی پریشانی کا سامنا ہے. اس لیے جمعیت علماء ہند نے ملک کی آزادی کے بعد یہ میدان منع نہیں کیا تعلیم سے، ہاں صبح اور شام کے مکاتب کھولے انہوں نے، تعلیمی بورڈ بنایا تاکہ بچہ اسکول میں جانے سے پہلے وقت ملتا ہے تو مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کر ضروریات دین، قرآن پڑھنا سیکھ لے، نماز پڑھنا سیکھ لے، وضو کرنا سیکھ لے. اگر دن بڑا ہے صبح کو نہیں جا سکا شام کو آ جائے، ضروری. لیکن یہ نہیں کہا کہ تم اپنے بچوں کو صرف مدرسے میں بھیجو، اسکولوں میں بھیجو. آج بھی صورتحال یہی ہے. اس لیے میرے بھائی اس طریقے پر کام، مجھے بڑی خوشی ہے کہ مجھے آج ڈاکٹر صاحب نے مجھ جیسے صحیح دست کو بلا لیا اور میں حاضر ہو گیا. مجھے تھوڑا سا موقع مل گیا حضرات سے بات کرنے کے لیے. میں نے ڈاکٹر صاحب کی مزاج اور ان کی طبیعت اور ان کے خواہش میں جو انہوں نے خدمت کی ہے اس قرآن کے سلسلے میں، وہ بھی بڑی قابل قدر ہے. اللہ اس کو قبول فرمائے اور اس ملک کے لیے مسلمانوں کو بہتر سے بہتر، اپنا ملک ہے اس لیے اس کی خدمت کرنی چاہیے. اور جو صورتحال کا آج کل ملک کے اندر رواج چل رہا ہے اور ارباب اقتدار اپنی اقتدار کی حفاظت کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اس کا مقابلہ صرف پیار و محبت ہی سے ہو سکتا ہے. اس لیے ہر سطح کے اوپر، چاہے دیہات ہو، چاہے بازار ہو، چاہے خرید و فروخت ہو، چاہے اسکول ہو، چاہے کھیت کیاری ہو، جہاں بھی ہے مسلمان دائیں بائیں کے رہنے والے ہندوؤں کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ کرے، تبھی اس نفرت کی سیاست کا مقابلہ ہو سکتا ہے، ورنہ بہت مشکل ہے. اللہ ہمارے ملک کو جس طریقے پر ہماری ایک پرانی تاریخ ہے 1300 سال کی، اس تاریخ کے اوپر ملک کو زندہ کرے اور نفرت کی سیاست کو ختم کر کے پیار و محبت کی سیاست کی ترویج فرمائے اور شرور و فتن سے محفوظ فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد